अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीलॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। आज जो खबर आपके साथ डिस्कस करनी है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में जिना कन्वेंशन में एक यूथ कन्वेंशन से खिताब किया है। लंबी चौड़ी वहाँ पर उनकी इंटरेक्शन हुई है पाकिस्तान के नौजवानों से, जिसमें पाकिस्तान की सियासत, मईशत, खारजा पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर उन्होंने बात की है। लेकिन मैं फोकस रखूंगा फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, और फॉरेन पॉलिसी के को सामने रखते हुए तीन जो हमसाया ममालिक हैं उनके हवाले से जनरल आसिम मुनीर से जब सवालात हुए तो उन्होंने क्या कहा उसके बारे में बात करूंगा, और अपना तज्जिया भी दूंगा। उन्होंने अफगानिस्तान के मुतालिक क्या कहा, इस वक्त हमारी टेंशन चल रही है। भारत एक लॉन्ग टर्म और लॉन्ग स्टैंडिंग हमारी एक हॉस्टिलिटी है विद देम, उसके हवाले से आर्मी चीफ ने क्या बड़ा बयान दिया है। और आखिर में जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी चल रही है इस वक्त, और ख़ास करके जो हालिया मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था दोनों मुल्कों के दरमियान, उस तनाजुर में आर्मी चीफ ने क्या बयान दिया। लेकिन सबसे पहले अफगानिस्तान से मुतालिक बयान करेंगे, और मुझे लंबी चौड़ी तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर दर्जनों ऐसी वीडियोस की हैं जिसमें मैंने आपको पूरा एक पर्सपेक्टिव बताया कि क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त कशीदा हैं। और इस हवाले से जब इस यूथ कन्वेंशन में आर्मी चीफ से सवाल हुआ तो उन्होंने बहुत ही, आई थिंक एज एक्सपेक्टेड, जो मुझे मेरे लिए तो कोई हैरान कुन नहीं था, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये हैरान कुन बात होगी जब आर्मी चीफ से सवाल हुआ अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से और जो टीटीपी वाले सारे मामलात हैं। तो आर्मी चीफ ने जो वहाँ पर जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि अगर एक पाकिस्तानी की भी जान जाती है, यानी कि दहशतगर्दी के वाक़यात में, और उसके ताने बाने अफगानिस्तान से जाके मिलते हैं, तो अफगानिस्तान बी डैम्ड, यानी कि ये उनके अल्फाज थे कि उन्होंने कहा कि अगर एक पाकिस्तानी की भी जान जाती है दहशतगर्दी के वाक़यात में और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, तो अफगानिस्तान बी डैम्ड, ये उनके अल्फाज थे। और अगर आप इसका उर्दू में तर्जुमा करें डैम्ड का, तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान पर लानत, या अफगानिस्तान जाए भाड़ में, मतलब इन अदर वर्ड्स ये आर्मी चीफ के अल्फाज थे। यकीनी तौर पर ये काफ़ी सख्त उनका मौक़िफ़ था, यानी कि वो यही कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी ऐसे होती रहेगी तो फिर पाकिस्तान को उसकी परवाह नहीं है, जिधर मर्जी जाए अफगानिस्तान। और ये जो उनका बयान है बहुत से लोगों के लिए यकीनी तौर पर सरप्राइजिंग होगा। मेरे लिए इसलिए सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस देखें यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने इसके हवाले से काफ़ी बार ये बात को हाईलाइट किया है कि आखिर क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं कशीदा हैं। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि जब आर्मी चीफ की कमान की तब्दीली हुई, माजी के बरक्स जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, अफ़गान तालिबान हो या टीटीपी के हवाले से। और उनकी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि जो हम माजी में अफ़गानिस्तान को, अफ़गान तालिबान को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते रहे हैं, वो अब मामला नहीं चलेगा। मतलब ये कि अगर अफ़गानिस्तान और अफ़गान तालिबान हमारे दुश्मनों को अपने यहाँ पनाह देंगे तो फिर उन्हें ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि पाकिस्तान उनके लिए कोई फूलों की सेज होगा, या पाकिस्तान जो माजी में एक्सेप्शन उनके लिए क्रिएट करता रहा है तो उस तरह की एक्सेप्शंस होंगी। तो ये जो आर्मी चीफ का बयान है ये एन उसी सोच को रिफ्लेक्ट करता है। और आज पब्लिकली उन्होंने कह दिया कि क्यों जो अफगानिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान की पॉलिसी में तब्दीली आई, क्योंकि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो अफगान तालिबान के बारे में भी कोई इतना अच्छा मौक़िफ़ नहीं रखते। टीटीपी को तो वो समझते ही यही हैं कि वो खारजी हैं, यानी कि वो दायरा इस्लाम से ही खारिज हैं और उनके साथ किसी तरह की भी बातचीत नहीं हो सकती। और यही वजह है कि अगर आप देखें जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो अरूज पर गई और अभी भी हैं, तो कुछ अर्सा पहले ही एक जो अफगान तालिबान एफिलिएटेड मीडिया है उन्होंने पिन पॉइंटेडली, यानी कि अपनी जो निशाना है वो बनाया तनकीद का, जो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, क्योंकि उनके ख्याल में जो पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान और अफगान तालिबान या अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी है उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ हैं। और उसकी वजह यह है कि वो अफगान तालिबान के हवाले से बड़ा एक सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं। और आज उन्होंने यूथ कन्वेंशन में पब्लिकली भी उसका इजहार किया कि अगर इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़े होते रहेंगे
اور اگر ایک پاکستانی کی بھی جان جائے گی تو افغانستان پر لعنت ہے، یا افغانستان جائے بہاڑ میں۔ اور یہی ریفلیکشن آپ کو نظر آ رہی ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پر جو غیر قانونی طور پر افغان نیشنل مقیم تھے ان کو واپس بھیجنے کی بات ہو، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو مس یوز ہوتا تھا، اسمگلنگ ہے، اس کی روک تھام کے لیے جو اقدامات ہوں، یا پھر ون ڈاکیومنٹ رجیم ہو، یعنی کہ اس سے پہلے خاص کر کے چمن اور کچھ اور بارڈر کراسنگز تھیں کہ وہاں سے جو دونوں اطراف رہنے والے جو لوگ تھے وہ بغیر ویزا بغیر پاسپورٹ کے آتے جاتے تھے، لیکن جیسے جیسے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹی ٹی پی والے معاملے کے اوپر کشیدگی بڑھی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے پھر وہ تمام جو اس طرح کی ایگزیمپشنز تھیں ایکسیپشنز تھیں وہ ختم کر دیں، اور افغانستان سے کہا کہ جس طرح باقی دنیا کے ساتھ پاکستان کے ایک تعلقات ہیں، یعنی کہ ایک نارمل ریلیشن شپ ہے، کسی بھی ملک میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو اس ملک کا ویزا درکار ہے، تو اب افغانستان کو بھی ایسا کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے جو افغان طالبان ہیں اور افغانستان کی حکومت ہے وہ کافی ناراض رہی اور ابھی بھی ناراض ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو 11 دن جو تورخم سرحد کے اوپر جو بند رہا، تورخم کی جو سرحد ہے اس کی بھی بڑی وجہ یہی تھی کہ پاکستان نے جو افغان ڈرائیورز ہیں ان کے لیے پاسپورٹ اور ویزے کی شرط جو ہے وہ لازمی قرار دے دی، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ اب ایک وے آؤٹ نکالا گیا ہے کہ مارچ تک کا ٹائم دیا گیا ہے جو افغان ٹرک ڈرائیورز ہیں کہ وہ اپنا پاسپورٹ ارینج کریں، اور پھر ان کو جو ویزاز پاکستان کی طرف دیے جائیں گے۔ لیکن یہ ریفلیکٹ کرتا ہے جو موجودہ آرمی چیف کی پالیسی ہے کہ اگر وہاں سے دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہیں گے تو پاکستان سے کسی خیر کی توقع نہ رکھی جائے۔ دوسرا جو بات انہوں نے کی بھارت کے حوالے سے، دیٹ از آلسو امپورٹنٹ اینڈ پروبیبلی فار دا فرسٹ ٹائم بھارت کے حوالے سے موجودہ آرمی چیف نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اظہار خیال کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اسٹل بیکاز میری بھی جو لوگوں سے انٹریکشن ہوتی ہے خاص کر کے جو فورن ڈپلومیٹس ہیں، دے آر اسٹل گیسنگ کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی بھارت کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی، تو کہ وہ بطور ڈی جی ایم آئی ڈی جی آئی ایس آئی ان کے لیے بھارت جو ہے اوبیسلی وہ اچھی طرح سے واقف ہیں، اور خاص کر کے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان پلوامہ حملے کے بعد ایک ملٹری سٹینڈ آف ہوا تھا تو اس وقت پاکستان میں جو آئی ایس آئی کے سربراہ تھے وہ جنرل عاصم منیری تھے، تو وہ بھارت اور پاکستان کی جو بھارت کی پالیسی ہے اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ لیکن آرمی چیف بننے کے بعد ایوری بڈی واز گیسنگ کہ ان کی پالیسی بھارت کو لے کر کے کیا ہوگی، تو اس میں جب اس بارے میں ان سے سوال ہوا خاص کر کے مفاہمت کے حوالے سے، تو آرمی چیف نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھارت نے تو کبھی پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا، تو جس ملک نے پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا تو اس سے کیسے مفاہمت ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ اگین یہ انہوں نے ایک ہارڈ لائن لی ہے، اور مجھے بھی جو لوگ ماضی میں جب وہ بطور ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی جو لوگ ڈیل کرتے رہے تو ان کا یہی ماننا تھا کہ بھارت کے حوالے سے بڑا ان کا ایک ہاکش ویو ہے، یعنی کہ ایک ہارڈ لائن ان کا سٹانس ہے۔ لیکن انٹرسٹنگلی اس پر اب جب ان کا یہ موقف ہے کہ بھارت نے جیسے پاکستان کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا تو ان کے ساتھ کیسے مفاہمت ہو سکتی ہے، جو جو تمام اشارے ہیں، جو انڈیکیشنز ہیں، وہ تو یہی بتا رہی ہیں کہ اگلی حکومت پی ایم ایل این نے بنانی ہے، اور پی ایم ایل این کی طرف سے جو ممکنہ پرائم منسٹر ہیں وہ نواز شریف ہوں گے، اور نواز شریف جو 3 مرتبہ ماضی میں پاکستان کے وزیر اعظم رہے، ہمیشہ انہوں نے کوشش کی کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لایا جائے، اور ہمیشہ اس بنیاد پر ان کا جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی فوج کی قیادت ہے، ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی۔ اب گیون دا فیکٹ کہ ایک طرف جو موجودہ آرمی چیف ہیں انہوں نے اتنا سخت موقف اختیار کیا ہے، اور دوسری طرف اگر آپ کو یاد ہو جب نواز شریف نے پاکستان واپس آئے تھے اور پہلی جو پبلک ریلی انہوں نے کی تھی اس میں بڑا واضح طور پر انہوں نے اپنی جو ماضی کی پالیسی ہے اس کو دہرایا تھا اور اس کو ری ایٹریٹ کیا تھا کہ پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اپنے جو ہمسایوں کو چھوڑ کر باقی دنیا کے ساتھ تو تعلقات بہتر کرے لیکن اپنے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر نہ کرے۔ تو کلیئرلی یہ آئی تھنک ایک ایسا نقطہ ہو سکتا ہے کہ اگر نواز شریف پرائم منسٹر منتخب ہو کر کے آتے ہیں اور وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی ایک کوشش کرتے ہیں، تو گیون کہ جو آرمی چیف نے آج کا جو ان کا بیان ہے اس کو اگر سامنے رکھیں تو دیٹ کوڈ بی اے سیریس پرابلم۔ ایران کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ حال ہی میں دونوں ملکوں کے درمیان جو اتنی ٹینشن رہی، ایران کی طرف سے ان ایکسپیکٹڈلی پاکستان کی جو ساورنٹی ہے اس کی وائلیشن کی گئی، پاکستان کے پنجگور کے علاقے میں انہوں نے میزائل اور ڈرون حملے کیے اور پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا، جس کے بعد
بہت تیزی سے جو بڑھتی ٹینشن ہے وہ کم ہوئی، اور اب ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ 29 جنوری یعنی کہ پیر کے روز پاکستان آ رہے ہیں تاکہ فردر چیزوں کو ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے جو آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر نے آج کے جناح کنونشن میں یا یوتھ کنونشن میں انہوں نے یہ کہا کہ ایران ہمارا ایک ہمسایہ ملک بھی ہے اور ان کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ اس طرح کی جو بیک سٹیبنگ ہے، یعنی پیٹھ پہ چھری گھونپنا، اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ اپنی جو ساورنٹی ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، اس کی ہر صورت میں پاکستان جو ہے اس کا وہ تحفظ کرے گا۔ تو یہ تین براڈر جو فارن پالیسی کے معاملات تھے جس پر آرمی چیف نے اظہار خیال کیا، تو میں نے سوچا کہ اس کے حوالے سے آپ کو نہ صرف بتایا جائے کہ ایگزیکٹلی آرمی چیف نے کہا کیا، اور اپنا انالیسس بھی دیا جائے۔ باقی جو پولیٹیکل معاملات ہیں، جو معیشت ہے، جو باقی چیزیں ہیں، آئی ایم شیور کہ جو باقی یوٹیوبرز ہیں اور جو جرنلسٹ ہیں اس کے اوپر یقینی طور پر اظہار خیال کر رہے ہیں، بٹ میں نے سوچا کہ ان جو اہم جو فارن پالیسی کے ایشوز ہیں، جو امیجیٹ ہمارا نیبرہڈ ہے، اس کے حوالے سے آرمی چیف کی کیا رائے ہے، اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔ آپ سے اجازت لینے سے پہلے اگین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو میرا یوٹیوب چینل ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز، فارن پالیسی اور خطے میں جو بھی اہم ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جا سکے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔